الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. روى الشيخان رحمهم الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر؟ ما ظنك يا أبا بكر في اثنين الله ثالثهما؟ قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے۔ خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور خالق نہیں، مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور مالک نہیں، معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادتوں کے لائق نہیں۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اور بلند و بالا اس کی صفات، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایمان کی بدولت اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی دیتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو ثابت قدمی کی تعلیم دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 26 جمادی الاخرہ 1446 ہجری مطابق 27 دسمبر 2024 عیسوی، خطبہ جمعہ کا آپ اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب خالد باشماخ نے خطبہ دیا، وہ ہے دین پر ثابت قدمی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، دل دیے، انسان کا مالک اللہ، ان کے دلوں کا مالک اللہ۔ دنیا والوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہے ان کو پلٹتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی عطا کرے یا گمراہ کر دے۔ ہدایت یافتہ وہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، گمراہ ہیں وہ لوگ
جن کو اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا۔ دین میں ثابت قدمی دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب ہے۔ انسان اگر نجات نہ پائے آخرت میں تو اس کے لیے سوائے بربادی کے کچھ اور حاصل نہیں ہے، اور آخرت کی نجات یا دنیا کے فتنوں سے نجات، اس کا دار و مدار ثابت قدمی پر ہے کہ آپ دین پر کتنے جمے ہوئے ہیں۔ ثابت قدمی مطلب جمے رہنا دین پر۔ دین کو ماننے والے لوگ اپنے دین پر جو کہ اللہ کا سچا دین ہے کتنے جمے ہوئے ہیں، قدم کتنے مضبوط ہیں، ثابت قدمی کی کیا نوعیت ہے، اس کا دار و مدار ہے، یا یہ اس پر دار و مدار ہے دنیا اور آخرت کی نجات کا۔ اور اللہ رب العالمین جس کو ثابت رکھ دے اس کو کوئی پھر ہلا نہیں سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چھوڑ دے کوئی پھر اس کو ثابت نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو، توحید والوں کو، کلمے کے تقاضے پورے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی، جیسا کہ ارشاد باری ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سبحان اللہ، دیکھیے آیت، اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ، اللہ جمع دے گا، اللہ ثابت قدم رکھے گا۔ ان کو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ کیوں اللہ ان کو ثابت قدمی دے گا؟ کیسے دے گا؟ بالقول الثابت، قول ثابت۔ قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ ہے، توحید ہے، ایمان ہے۔ تو اس توحید کی بدولت، اس ایمان کی بدولت اللہ عز و جل ان کے قدم جمائے گا، ان کو ثابت قدمی دے گا۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں فتنوں سے بچیں گے وہ، دنیا میں گمراہیوں سے، شرک اور کفر سے، ضلالتوں سے، ہلاکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، قبر کی آزمائش سے اللہ ان کو بچا لے گا، توفیق دے گا سوالات کے صحیح جوابات کے، وہاں بھی ثابت قدمی ہوگی، اور پھر آخرت میں جنت کی شکل میں ایمان کی بدولت اللہ عز و جل ان کو یہ چیز عطا کرے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو ظالم ہوں گے، مشرکین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ظلم شرک بھی ہے، ظلم گناہ بھی ہے۔ مشرک جو ایمان کے خلاف رہے، گنہگار جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالمین کو گمراہ کر دے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ ثابت قدمی دین پر بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، سیرت النبی علیہ السلام اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان پر جمے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے آپ، کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے واقعات ہوئے، کیسی کیسی آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں، لیکن آپ جمے رہے دین پر اللہ کی توفیق سے، ڈٹے رہے اپنی دعوت توحید پر، اور اپنی امت کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسے ثابت قدمی کی مثالیں دنیا والوں کے لیے پیش کی، ایک دو نہیں، آپ کو ڈھیر ساری مثالیں ملیں گی، کیسے دین پر جمے رہے، آزمائے گئے، ستائے گئے، ظلم ان پر ہوا، دین سے ہٹنے کے لیے ان کی پوری کوشش کی گئی، دین سے ان کو ہٹانے کے لیے پوری دشمنوں نے کوشش کی، لیکن نہیں ہٹے، دین پر جمے رہے، اپنے رب کو راضی کر لیا، جنت کے مستحق بن گئے۔ ایک دو نے، بہت ساری مثالیں ہیں اس میں۔ اور مکی دور میں آپ دیکھیں، یعنی کیا مطلب مکی دور؟ ہجرت سے پہلے کا دور، مکہ مکرمہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئیں، آپ کے اصحاب کو شدید تکلیفیں، اور اس وقت جو آیتیں اتریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے دین کی بدولت، اسلام کی وجہ سے، اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف دی رہی ہے۔
تو آیتیں اترتی گئیں اس دور میں، صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے، صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے پیغمبروں نے صبر کیا، اللہ آپ کا ساتھ دینے والا ہے، صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے، کامیابی آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پر جیسے آیتیں دیکھیے، 3 آیتیں، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے، انجام متقیوں کا ہے، انجام کے صبر کیجئے، نتیجہ آپ لوگوں کا ہی، اللہ سے ڈرنے والوں۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم عظیمت والے پیغمبر نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم وغیرہ رضی اللہ علیہم الصلاۃ والتسلیم نے صبر کیا آپ سے پہلے، آپ بھی ویسے صبر کیجئے۔ تو تعلیم ہوئی، تسلی بھی دی گئی اور وعدے بھی کیے گئے اس صبر کی وجہ سے، اس ثابت قدمی کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ آپ اپنے اصحابہ کرام کے بارے میں سنتے، دیکھتے، جانتے رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے دین کے نام پر، ان کو تاکید کرتے، ان کو تعلیم دیتے صبر کی، ثبات کی، ثابت قدمی کی۔ جیسے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا عمار ان کے گھر والے یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس، اور ان کو تکلیف دی جا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین رضی اللہ عنہ اجمعین کو تکلیفیں، عذاب دیا جا رہا تھا طرح طرح سے۔ تو کیا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابشروا آل عمار وآل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے عمار کے گھر والو، اے یاسر کے گھر والو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصدرک میں اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی، جب تکلیف میں اپنے اصحاب کو دیکھتے رضی اللہ عنہ اجمعین، لیکن ان کو دین پر جمے رہنے کی تاکید کرتے اور ان کو بتا دیتے کہ کامیابی ثابت قدمی کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی ہے، کامیاب ہونا ہے، اور اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت مل جائے بندے کو، جنت نہ ملے تو کامیاب نہیں ہے وہ، جس کو جنت ملی وہی کامیاب ہے۔ میں اور آپ، اگر مجھے اور آپ کو جنت نہ ملے ہم ناکام ہیں، جنت مل جائے کامیاب ہے۔ تو جنت کہاں ملے گی، آخرت میں یا دنیا میں؟ مرنے سے پہلے جنت ملتی کیا کسی کو؟ یا جنت کے دروازے ہیں کیا جسے لوگوں نے کھول رکھے ہیں؟ نہیں، دروازے بھی اوپر ہے، جنت بھی اوپر ہے۔ دنیا میں نہ جنت ہے، نہ جنت کا کوئی ڈور ہے، بہشتی زیور نہیں ہے کوئی جنت کا، بہشت جنت زیور کوئی نہیں، جنت اوپر ہے، جنت کے دروازے 8 اوپر ہیں، اس میں سے داخل ہونے کے لیے دنیا میں ثابت قدمی، دین پر، توحید پر، ایمان پر، نیک اعمال کرنے ہوں گے، تب جا کر کل قیامت کے دن جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جنت میں داخلہ دیا جائے گا، کامیابی اسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے، فرماتے صبر کرو، ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ۔ غار کا مشہور واقعہ، مشرکین نے ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو غار کا احاطہ کر لیا، قریب آ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غار تک پہنچ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشہور الفاظ ہیں تاریخ میں جو صحیحین کی روایت ہے، اے یا رسول اللہ، یہ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ ان میں سے کوئی نیچے دیکھ لے تو ہم پر نگاہ پڑ جائے اور پکڑ لیں گے، مطلب ہم کو۔ تو ڈر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی دیکھیے اور اللہ کے وعدے پر یقین دیکھیے اور ایمان دیکھیے۔ فرماتے ہیں ابو بکر، کیا خیال ہے تمہارا ان دونوں کے بارے میں؟ کون دو؟ میں تم۔ ما ظنک باثنین، بول کے پیچھے عقیدہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، یہ جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اس سے پیچھے عقیدہ ورکنگ، عقیدہ ورکس، ایمان، عقیدہ بلواتا ہے، کرواتا ہے، قول و فعل ڈپنڈ کرتا ہے عقیدے پر، جیسا عقیدہ ویسا قول، جیسا عقیدہ ویسا بول، عقیدہ مضبوط قول مضبوط، عقیدہ مضبوط عمل مضبوط، عقیدے میں جھول، اقوال میں جھول، قدم لڑکھڑائیں گے پھر۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ عقیدہ مضبوط ہو تو زبان سے پھر ویسی قول بھی ہوتے ہیں، الفاظ بھی نکلتے ہیں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھائی غار میں ہیں، پتہ ہے عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبر بھی پہنچا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پوری پلاننگ کر لی ہے قتل کرنے کی۔ مکہ میں اعلان بھی ہو گیا ہے 100 اونٹوں کا جو زندہ یا مردہ دونوں کو پکڑ کر لائے، ہے کہ نہیں ہے سیرت میں یہ بات؟ خبر دی، صبح اترتے 3 رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے نا، عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح اترتے، مکہ کو دیکھتے، وہاں کے نقل و حرکت کی خبر لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے کہ بھئی یہ معاملے ہوں۔ تو ان لوگوں کی جو پلاننگ ہو گئی تھی کہ فجر میں ان کو قتل کرنا ہے اس سے پہلے، اور وہ بھی نہیں ہوا، نہیں ملے، علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر پہ تھے۔ اچھا اس کے بعد کیا ان لوگوں نے پلاننگ کی؟ بھائی اعلان کر دیا جو بھی ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے 100 اونٹ لے لے۔ اب لوگ ڈھونڈنے لگے، یہ سب معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایمان دیکھیے، ثابت قدمی دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ فرمایا ابو بکر سے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ۔ اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، قرآن کی آیت دیکھی، اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کے ساتھی، اللہ ساتھی بول رہا، آپ ہم ساتھی نہیں مانتے، کیسے مسلمان ہیں بالو؟ نہیں 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 نہیں، ان کی تھی، یہ لے لیے خلافت، کیسی بکواس ہے، وہ پاگل ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے آدمی تو؟ اللہ کہہ رہا ہے جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کا ساتھی کہا ہے، دوست کہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایمان، آہا کیا ایمان تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ثابت قدمی تھی۔ یہ عقیدہ اور قول ہوا، نتیجہ کیا ہوا بھائی؟ ہجرت ہوئی، مدینہ پہنچے خیر سے دونوں، یا پکڑے گئے غار سے؟ معلوم ہے نا واقعہ، یہ نہیں معلوم؟ پڑھ لیجئے، نہیں معلوم ہے تو اتنا کانٹ ہے، میں پورا واقعہ سنا نہیں پاؤں، پڑھ لیجئے نا، آپ پڑھے ہوں، پڑھیے سیرت، پڑھیے دیکھیے کیا ہوا، خیر سے کون اللہ نے بچایا نہیں بچایا؟ کیا ہے وہ آیت؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ، بندہ اپنا کام کر، رب اپنا کام کرے گا۔ بندے کا کام توکل کرنا، رب کا کام اس کا بدلہ اس کو انعام دینا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ شاید پنجابی میں بولتے ہیں، ہمارے اردو پاکستانی بھائی جو پنجابی بولتے ہیں، انڈیا کے بھائی جو بنے، جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہ، کیا بولتے ہو؟ جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہ چکھے، بولتے ہیں اللہ بچانا، جا اللہ نے نجات دی ثابت قدمی کی وجہ سے بچ گئے۔ تو یہ مثال ہے، اللہ اکبر۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملیں گی۔ تو یہ واقعہ اور اس جیسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ثابت قدمی سے نجات ملتی ہے۔ نجات ملی نا، دونوں بچ گئے نا، اللہ نے بچا لیا، کیوں؟ ایمان کی بدولت ثابت۔ تو میں اور آپ اگر دنیا اور آخرت کے عذابوں سے، فتنوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین پر جمے رہیں۔ لیکن حالت کیا ہے ہماری حالت کیا ہے؟ دین کم دنیا زیادہ، جس کی طرف شیخ نے یا امام نے اشارہ کیا کہ ہم دین کو بگاڑ چکے ہیں، عقیدے کی کمزوری ہے، منہج میں بگاڑ ہے، عمل میں کوتاہیاں ہیں۔ ثابت قدمی نہیں بولتے اس کو، بھئی عقیدہ خراب ثابت قدمی ہے، منہج خراب، عمل میں کوتاہی، یہ ثابت قدمی نہیں ہے۔ جب ثابت قدمی نہیں ہے تو پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی، نجات ملے گی دنیا سے، دنیا کے پریشانیوں سے، آخرت کی پریشانیوں سے نہیں ملے گی۔ تو اگر میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو دین پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، واٹس اپ کی خبریں تمام ہوتی ہیں، یا واٹس اپ فیس بک، صبح اٹھے واٹس اپ، رات میں واٹس اپ، فیس بک سے صبح، فیس بک سے شام، سونے سے پہلے دیکھنا، نہ صبح کی فجر ہے نہ رات کی عشاء ہے، نہ صبح کے اذکار ہیں نہ رات کے اذکار ہیں، سونے سے پہلے کی دعا ہے، اور بیچ میں بھی پورا جھوٹ، دنیا، پیسہ، فلاں، یہ وہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ کیسے دین سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے۔ جمعہ
خطبے سن لیے تھوڑا ایمان بڑھ گیا، جمعہ کی رات ایمان پورا کمزور، ہفتہ آیا کمزور، چھٹیاں آ گئے کمزور، سفر پہ چلے گئے کمزور، ایمان ہمارا گھٹتا کمزور ہوتا جا رہا ہے، فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، میں اور آپ خود کو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، ایمان پر، دین پر ثابت رکھیں، دنیا سے اتنا تعلق رکھنے جتنی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے بھائی کہ دنیا چھوڑ دو جنگل میں چلے جاؤ، ہے اسلام میں ایسے بھائی دنیا چھوڑو اللہ سنبھالنے والا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دو چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے اسلام میں بھائی۔ بیوی کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنے حصے کو مت بھولو۔ بہرحال سمجھنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اور ثابت قدمی کیسے ہوگی بھائی؟ یہ چیز کیسے آئے گی؟ واقعات پڑھنے سے، قرآنی اور حدیث کے واقعات پڑھنے سے، سیرت کا مطالعہ کرنے سے، ایک دوسرا اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے، تیسرا اللہ کا ذکر زیادہ کرنے سے، چوتھا دعاؤں سے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، ہے نا دعا، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، کیونکہ دل میجر پارٹ آف دا باڈی ہے، یہ جم جائے دین پر، پھر آنکھوں سے اطاعت، کانوں سے اطاعت، زبان سے اطاعت، شرمگاہ سے اطاعت، ہاتھ پیر سے اطاعت ہوگی۔ لیکن دل جب دین پر نہیں جمے گا، پھر آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، زبان سب دین سے ہٹیں گے، یا اللہ کی نافرمانیوں میں ان کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین پر ثابت قدمی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں کرنی ہے، واقعات پڑھنا ہے، بچوں کو بتانا ہے، پڑھنا ہے، بیویوں کو بتائیں کہ دیکھو صحابہ رضوان کی زندگی کے واقعات، دیکھو کیسے دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ کیا ہماری زندگی میں ان سے زیادہ پریشانیاں ہیں؟ نہیں ہے نا بھائی، وہ اتنے زیادہ پریشانیاں رہ کر دین کو نہیں چھوڑے، دین پر جمے رہے۔ ہم کو تھوڑی بڑی وہ بولتے ہیں ہلکی سی ہوا جو ہے ہمیں اڑا لے جائے، ارے کیا کیسا ایمان ہے بھائی؟ طوفان آئے تو ڈم گئے، ڈٹے رہے، بڑے بڑے جبابرہ ظالموں کے سامنے ڈٹے رہے، ہلکی سی ہوا ہم کو اڑا لے جا رہی ہے۔ اس زمانے میں طوفانی ہوائیں، آندھیاں آئیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے قدموں کو مضبوط رکھا، مطلب ایمان کو مضبوط رکھا۔ لیکن ہم ہے کہ ہلکی سی ہوا ہمیں ہلا کے رکھ دے رہی ہے، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہمارے عقیدے میں کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت کے عذابوں سے، فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔